ایک بڑی ہائی سٹیک سبمٹ تھی جس میں نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ ان بھی شامل تھے, صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شامل تھے. آپ کو یاد ہوگا 2019 فروری کا مہینہ تھا جب پاکستان اور بھارت کا ایک کانفلکٹ ہوا تھا جس میں بھارت کا ایک فائٹر جیٹ گرا تھا اور ابھی نندن کو پاکستان نے کیپچر کر لیا تھا. جی ہاں, یہ وہی مہینہ تھا فروری کا جب ایک طرف پاکستان بھارت کا کانفلکٹ چل رہا تھا, دوسری طرف کم جونگ ان کی ملاقات ہو رہی تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہنوئی ویتنام میں. اب اس ملاقات کی جو آؤٹ کم آئی وہ یہ آئی کہ امریکہ نے کوشش کی, امریکہ نے پرومس کیا کم جونگ ان سے کہ ہم آپ کے اوپر جو ہم نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ امریکہ کم جونگ ان کے اوپر سے یہ سینکشنز کو ہٹا دے گا, ان پابندیوں کو ہٹا دے گا. بدلے میں کم جونگ ان اپنی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان کو کم کر دیں گے, ان کی جو پریشر ہے اس کا کم کر دیں گے تاکہ آنے والے ٹائم پہ امریکہ جو ہے وہ اپنی باتوں کو منوا لے. اب ہوا کیا آخر میں, آخر میں یہ کہ امریکہ کے تعلقات دوبارہ سے خراب ہو گئے 2020 میں جب پریزیڈنٹ بائیڈن کی گورنمنٹ آئی. 2021 سے لے کر اب تک نارتھ کوریا کے تعلقات امریکہ سے دوبارہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے کیونکہ امریکہ آپ کو نارتھ کوریا نے دوبارہ دھمکیاں دینا شروع کر دیں, امریکہ نے بھی جواب میں ریٹیلیشن شروع کر دی اور دونوں کنٹری سے جو تعلقات ہیں وہ دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئے. لیکن 6.5 سال کے بعد ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ خبر بریک کی ہے. نیو یارک ٹائمز نے, جو امریکہ کا ایک اخبار ہے, اس اخبار نے جو خبر بریک کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 2019 میں امریکہ کی جو کمانڈوز ہیں, اسپیشل کمانڈوز ہیں, ان کمانڈوز نے نارتھ کوریا کے ساحل پہ جا کے ایک آپریشن پلان کیا تھا. وہ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا, لیکن میں اب آپ کو ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ وہ آپریشن تھا کیا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا بات کی اور باقی کنٹریز اس بارے میں کیا بات کریں اور یہ آپریشن فیل کیوں ہوا اس بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو پورا ایک سینیریو بتانا چاہتا ہوں. اوکے, ہوا یہ تھا کہ امریکہ کی سیل ٹیم 6, آپ کو پتا ہوگا یہ بہت زبردست ٹیم ہے. یہ سیل ٹیم 6 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ امریکہ کے سب سے ہائیلی ایلیٹ کمانڈو اس میں ہوتے ہیں. دنیا کے سب سے مشکل جو آپریشنز ہوتے ہیں یہ سیل ٹیم 6 کرتی ہے. یہ امپاسبل آپریشنز کو پاسبل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے پاس دنیا کی سب سے اچھی ٹریننگ ہوتی ہے. امریکہ کی جو بھی ملٹری ہے اس ٹائم, اس میں سب سے جو بیسٹ ملٹری ہے اس میں ایک ونگ ہے, اس کو کہتے ہیں سیل ٹیم 6 گروپ. یہ جو فوجی ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ بڑی زبردست ہوتی ہے, آپ نے شاید یوٹیوب پہ ان کے حوالے سے ویڈیوز بھی دیکھی ہوں. اب ہوا کیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سینیریو یہ تھا کہ سیل ٹیم 6 کے کچھ لوگوں نے جو انڈر واٹر سی کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی ہیں جو پانی کے انڈر چل سکتی ہیں, جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب ابس کہہ سکتے ہیں, وہ جو تھیں فیصلہ کیا گیا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی نیوکلیر سب میرینز کے اندر سے دو چھوٹی کشتیوں کو چھوڑے گا, اپنی نیوکلیر سب میرین کو نارتھ کوریا کے پاس لے کر جائے گا. نارتھ کوریا امریکہ کی نیوکلیر سب میرینز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے گا, تو 2 چھوٹی چھوٹی سبز نکلیں گی اس نیوکلیر سب میرینز کے اندر سے جو انڈر واٹر سی چل سکتی ہیں. ان دونوں سبز کے اندر 4 فوجی, 4 نیول سیل ٹیم 6 کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, یعنی یہ تقریباً 8 امریکن فوجیوں نے آپریشن کرنا تھا. اب ہوا یہ کہ دونوں جو سبز ہیں, دونوں انڈر واٹر جو کشتیاں ہیں, بوٹس ہیں, وہ چلنا شروع ہو گئیں, وہ نارتھ کوریا کے کنارے تک پہنچ گئیں. اب جب نارتھ کوریا کے کنارے پر یہ پہنچے تو فوجی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے خاموشی کے ساتھ. رات کی تاریکی میں ٹیمپریچر بہت کم تھے, غالباً 10 یا 12 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر سے. اس ٹائم فروری کی بات کر رہا ہوں, فروری یا جنوری یا فروری 2019 کی بات کر رہا ہوں, جب سردیاں اپنے پیک پہ ہوتی ہیں, ونٹر اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. ایسے موقع پر رات کے ایک ایسی ٹھنڈ رات میں امریکہ کے فوجی نکلتے ہیں اس کشتیوں سے اور نارتھ کوریا کی سرزمین ہے اس پہ لینڈ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ 8 فوجی جو ہیں, ان کا آپریشن ان کا یہ تھا کہ انہوں نے نارتھ کوریا کے جو ساحل ہیں اس کے پاس ایک ایسی جگہ پہ ایک ڈیوائس لگانی تھی جس سے نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کم جونگ ان کا جو کمیونیکیشن ہے اس کو امریکہ جو ہے وہ انٹرسیپٹ کر لے گا. مثال کے طور پہ نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کس کو کال کرتے ہیں, اس کمیونیکیشن سسٹمز کے اندر وہ ساری کال ریکارڈنگ آ جائے گی. نارتھ کوریا کے جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ نارتھ کوریا کے نیوکلیر پروگرام کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں, وہ ساری ریکارڈنگ اس کمیونیکیشن سسٹمز کے اندر آ جانی تھی. ساتھ میں نارتھ کوریا کے متعلق امریکہ اس اسٹریٹجی کو کس طرح لے کر جاتا ہے, بیکاز ان دنوں آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں امریکہ کی نیگوسیشنز چل رہی تھیں نیوکلیر کی ہنوئی میں, اور امریکہ یہ چاہتا تھا کہ نارتھ کوریا اپنے نیوکلیر پروگرام کو ختم کر سکے. اب یہ آپریشن رات کی تاریکی میں تھا, یہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ آپریشن تھا. تو 8 جو سیل ٹیم 6 کے فوجی تھے وہ پانی سے نکلے اور نارتھ کوریا کے ساحل پہ, نارتھ کوریا کے جو شورز ہیں وہاں پہ وہ لوگ چلے گئے. اب پرابلم یہ آیا کہ ان ایکسپیکٹڈلی اسی ٹائم پہ ایک اور کشتی بھی آ گئی. اب وہ جو بوٹ تھی, اس بوٹ کا کام کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بوٹ جو تھی
وہ یہ تھا کہ اس بوٹ کے اندر سے نارتھ کوریا کے کچھ لوگ بھی نکلے. اب وہ بوٹ کا کیا کام تھا وہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیے ایک طرف نارتھ کوریا کی جو امریکہ کے جو نیول سیل ٹیم 6 کے کمانڈوز ہیں وہ نارتھ کوریا کی شورز پہ آ چکے ہیں. وہ جو ہیں وہ ڈیوائس لگانے کے لیے تھوڑی دیر بعد آگے جائیں گے اور کسی پہاڑی پہ کسی جگہ پہ ڈیوائس لگائیں گے جس سے وہ کمیونیکیشن سسٹم کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ کے اور نارتھ کوریا کے فوجیوں کے. جبکہ سڈنلی ایک اور کشتی آ گئی رات کے ایک پہر. اب نیول سیل ٹیم سمجھی کہ یہ کشتی جو ہے یہ نارتھ کوریا کے اس میں فوجی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آیا, وہ گھبراہٹ میں انہوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی اس بورڈ پہ. اب اس بورڈ پہ جب انہوں نے فائرنگ کی تو نیو یارک ٹائمز کے مطابق 2019 کی اس رات کو 2 سے 3 سویلینز کی